کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اب توبہ کے درجات ہیں کہ اس میں جتنی ریاضت ہوگی، جتنی محنت ہوگی، جتنی سخت کوشی ہوگی، جتنے دل سے اور جتنی آپ من سے توبہ کریں گے، اتنی ہی اس کی قبولیت کی گارنٹی ہے۔ اور اگر ایک نبی کی توبہ اس طرح قبول ہو سکتی ہے تو یقیناً ایک عام بندے کی توبہ بھی جو گناہ گار ہے ان انبیاء کے توسل اور وسیلے سے قبول ہو سکتی ہے۔ تو جو لوگ زندگی میں مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنے گناہ کر لیے، اب ہمارے لیے تو کوئی رستہ باقی نہیں ہے، اور وہ پھر اس میں پریشانی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی علاج کے طور پہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ وہ کیا ہے، بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اور ڈھنگ بھی اللہ رب العزت نے ہی توبہ کا سکھایا، کیا کہ پھر آدم نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے۔ تو یہ کلمات عاجزی کے اور توبہ کے اللہ رب العزت نے خود سکھا دیے۔ تو یہ بندے پر اللہ رب العزت کا پھر رحم اور کرم ہے، جس کا ذکر اس نے اپنی دوسری صفت میں کیا۔ پھر اسی طرح سے جو اگلی آیت کریمہ ہے قُلْ اهْبِطُوا، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام، اور جیسا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ کس نتیجے میں؟ اس نتیجے میں جو کل ذکر ہوا تھا کہ انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا۔ تو ان کی آزمائش کے اس سلسلے میں ان کو پھر زمین پر اتار دیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ فرمایا گیا کہ اور پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جب توبہ اور معافی کے کلمات آ گئے اور اللہ رب العزت نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو، پھر کوئی خوف اور حزن نہ رہا۔ اور یہی طریقہ ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی اگر توبہ کر لیں اپنے گناہوں پہ، یقیناً انسان ہیں اور گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں پر اگر ہم توبہ کر لیں تو پھر ہمارے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ کون سا خوف؟ وہ خوف جس کا ذکر پیچھے کیا کہ وہ عذاب تیار ہے ان کے لیے، وہ دوزخ تیار ہے، وہ ٹھکانہ تیار ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو اس کا پھر کوئی خوف نہیں رہے گا۔ تو ایک چیز جو کامنلی یہاں پہ بھی دیکھیں وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے شروع میں کہا تھا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، تو اس کی صفت رحیمیت ابھی تک جاری ہے، اور ہمیشہ وہ ان چیزوں سے منع فرماتا آ رہا ہے کہ جن سے نقصان ہو سکتا ہے، جن سے ایک بندہ مومن کو یا اس بندے کو جو گناہوں کا مرتکب ہے سزا ہو سکتی ہے، اس کو تنبیہ کرتا ہوا یہاں تک ابھی پھر آگے بھی اسی طرح سے سلسلہ جاری ہے۔ تو اللہ رب العزت کو جو لوگ قہار و جبار پریزنٹ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کوئی ایسی ڈراؤنی چیز ماشاء اللہ نہیں ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے، اس سے کوئی ریکویسٹ کر دے، کوئی درخواست اس کے سامنے رکھ دے، وہ اس کو پورا کرنے والا ہے، اور وہی پورا کرنے والا ہے۔ رحیم کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی کارساز نہیں ہے، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔